یہ سورہ تکاثر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر۔ بہت زیادہ چیزیں جب کسی کو مل جاتی ہیں تو غافل ہو جاتا ہے۔ تکاثر کہتے ہیں حد سے زیادہ کوئی چیز ہو جائے، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، دنیا ہو، جائیداد ہو، جس طرح کی بھی کوئی چیز ہو، خواہشات ہو، جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو آدمی کو غافل بنا دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یقین ہے ناظرین آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تقریر کا ریئیکشن ویڈیو لے کر کے آیا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت تقریر ہے، آپ سنیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت تقریر کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر کے ان کی تقریر کو سنتے ہیں۔ برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پھر سوال کیا جائے گا۔ یہ سورہ تکاثر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر۔ بہت زیادہ چیزیں جب کسی کو مل جاتی ہیں تو غافل ہو جاتا ہے۔ تکاثر کہتے ہیں حد سے زیادہ کوئی چیز ہو جائے، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، دنیا ہو، جائیداد ہو، جس طرح کی بھی کوئی چیز ہو، خواہشات ہو، جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو آدمی کو غافل بنا دیتی ہے۔ الہاکم التکاثر، اسی سورے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یاد رکھو ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ آج ہم لوگ اس سال کے آخری جمعہ میں ہیں، 2024 ختم ہونے والا ہے۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہم سب کو یہ چاہیے کہ دنیا تو نئے سال کے آنے کے جشن کی تیاریوں میں ہے۔ گناہوں کے اڈے سجائے جا رہے ہوں گے، لوگ ادھر سے ادھر سفر بھی کر رہے ہوں گے، اہتمامات کر رہے ہوں گے، لوگ ایک نئے سال کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مومن بندے کو یہ چاہیے کہ اس کے گزرے ہوئے سال کا وہ حساب بھی تو کر لے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنا حساب تم خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے لے۔ ہمارے گزرے ہوئے سال کے اندر کتنے دھکے کھائے، کتنی ٹھوکریں کھائی، کیا کیا نقصانات اٹھائے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کتنی عبادتیں کی، کتنی ریاضتیں کی، کتنی نمازیں ہماری ضائع ہوئی۔ یہ اگر محاسبہ کر لے انسان تو شاید ہو سکتا ہے آنے والا نیا سال اس کا بہتر طریقے سے استقبال ہو سکے۔ لیکن اگر صرف جشن کی تیاریاں کرتا ہے اور ہر نئے سال میں وہ اسی طرح کے دھوم دھڑاکوں سے داخل ہوتا ہے تو گزرے ہوئے سالوں کی غلطیاں اسے کبھی یاد نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان قیامت کے میدان سے اس وقت تک اپنا پیر نہیں ہٹا سکتا جب تک 5 سوالات اس سے نہ کر لیے جائیں۔ 5 سوالات میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی، تو نے کہاں کہاں خرچہ کیا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اور محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں بندے کو 500 سال بھی لگ سکتے ہیں۔
अपनी सिर्फ जवानी का हिसाब देते देते किसी को 500 साल, किसी को 700 साल लग जाते हैं। बाकी के जो 4 सवालात हैं वो बाद में है। अल्लाह ने सेहत अता की तो उसका इस्तेमाल कैसे किया, दौलत अता की तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया। सिर्फ जवानी का जवाब देने में जब 500 साल लग जाते हैं तो पूरी जिंदगी का हिसाब क्या दे पाएगा। इसीलिए मेरे अजीजों, जिसके पास आज जवानी है या गुजर चुकी है वो गनीमत जाने, एक एक लम्हे को गनीमत जाने। और एक हदीस पाक में आपको बताता हूँ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। उसमें से 2-3 मैं जिक्र करता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपनी सेहत को गनीमत जानो बीमार होने से पहले। आज सेहतमंद हो तो इसकी कदर करो बीमार होने से पहले। हाथ नहीं टूटा है अभी, पाँव नहीं टूटा है, सर सलामत है, सोचने की ताकत है, जुबान सलामत है। अपनी सेहत को गनीमत जानो और हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मौला मेरी ताकत और मेरी हैसियत से ज्यादा तूने मुझे अता किया है। और अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं है, कदर नहीं है, तो जाओ कभी किसी कैंसर हॉस्पिटल में जा करके देखो। कई ऐसे लोग हैं जो मौत और हयात के बीच लड़ रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो रोज मौत की तमन्ना करते हैं लेकिन मौत भी नहीं। मुझे याद है आज तकरीबन 8-9 साल हो गए होंगे, एक कैंसर हॉस्पिटल में एक अधेड़ उम्र के शख्स से मुलाकात। मैं तीमारदारी के लिए या इयादत के लिए जाया करता था। उस शख्स ने बिस्तर पर लेटे लेटे कहा उसके गर्दन में एक ऐसी अजीब किस्म की कैंसर की फुंसी थी जिससे हमेशा खून और पीप रसता रहता है। काफी दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन उसकी जो गिड़गिड़ाहट देखा और रिक्वेस्ट मैंने सुना, कहा कि हजरत सिर्फ इतनी दुआ कर दे कि मेरा सर उठे और मैं सजदा कर सकूं। इसलिए कि जवानी में मैंने सजदे नहीं की, अल्लाह की इबादत नहीं की, और आज शिद्दत से ख्वाहिश होती है कि मैं इबादत करूं या सजदा करूं, लेकिन सर उठाता हूं तो यहां से पीप और खून शुरू हो जाता है। अब वो ताकत नहीं है। उस दिन मेरे दिल पे ये बात लगी, क्या सच फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपनी सेहत को गनीमत जानो बीमार होने से पहले। कहीं ऐसा वक्त ना आए कि तुम सजदा करना चाहो लेकिन तुम्हारा सर उठाने के काबिल भी ना रहे, तुम्हारे पास वो तबीयत भी ना रहे। एक ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। आपको पता नहीं है बुढ़ापा क्या होता है। बुढ़ापे में सिर्फ ख्वाहिशें रह जाती हैं, करने की तमन्ना रह जाती है लेकिन ताकत नहीं रहती। बुढ़ापे के अंदर आज़ा ढीले हो जाते हैं, ना वो सही ढंग से पूरी इबादत करने के काबिल रह जाता है, बल्कि वो सोचता रह जाता है कि काश मैं अपनी जवानी में इतनी नमाजें पढ़ लिया होता, इतनी तस्बीह पढ़ लिया होता, लेकिन कर नहीं पाता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुढ़ापा आने से पहले अपनी जवानी की कदर करनी। और इतनी तेजी से ये जवानी जाती है पता भी नहीं चलता, बहुत तेजी से गुजर जाती है। जवानी ऐसा शबाब है कि ये बिजली की तरह भागती चली जाती है, क्योंकि जवान होते ही आदमी के ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां आई। उसको शादी का ख्याल आया, शादी किया, बच्चों का ख्याल आया, बच्चे हुए, पालने की बात, घर बनाने की फिक्र, बिजनेस की फिक्र, जॉब की फिक्र, इन तमाम चीजों में इतना घिरा रहा कि जवानी निकल गई, बाल सफेद हो गए, पता ही नहीं चला, बुढ़ापा आ गया। और उसके बाद बुढ़ापे में उसको एहतसाब करने का मौका मिले तो सोचता है कि मेरे पास जवानी के इतने साल थे, काश मैं इबादत किया होता या कुछ कर लिया होता। लेकिन एक बात याद रखो, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं। सबसे कीमती चीज दुनिया की ये वक्त है जो गुजर जाता है। आज का जुमा फिर हम सदियों बाद भी या जितनी भी जिंदगी हो ये दोबारा नहीं ले सकते, ये वापस नहीं आएगा हमारी जिंदगी में। 2024 का ये आखिरी जुमा है, पूरी दुनिया सर पटक ले, दोबारा ये जुमा वापस नहीं ला सकती गुजर जाने के बाद।
یہ نظام کائنات ہے، وقت گزر رہا ہے. الوقت کالسیف، یہ وقت تلوار کی طرح ہے، اس کو تم کاٹ دو ورنہ یہ تمہیں کاٹے گا. تیسری چیز رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو چیزیں میں نے بتایا. پہلی یہ کہ صحت کو اپنی قدر کرو، غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے. دوسری چیز ہے اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے. پہلے والی دو چیزوں میں تو تمہارے پاس موقع تو ہے. صحت چلی گئی، بیمار ہے، لیکن بیماری میں بھی توبہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، چلو ٹھیک ہے. جوانی چلی گئی لیکن بڑھاپا ہے، بڑھاپا میں تو اللہ اللہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، یہ دونوں میں تو موقع ہے. لیکن زندگی ختم ہو گئی، موت آ گئی، تب پھر کیا ہے؟ موت کے بعد پھر کوئی عمل نہیں، موت کے بعد کوئی عمل نہیں. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے. ایک جنازہ جا رہا تھا اور اس جنازے کے پیچھے ایک 8 سال کی بچی روتی ہوئی جا رہی تھی. اس کے باپ کا جنازہ تھا، بہت رو رہی تھی، بہت گڑ گڑا رہی تھی. کیا جملہ کہہ رہی تھی؟ کہتی تھی کہ ہمارے گھر پر، ہم پر جو آج مصیبت آئی ہے اس سے بڑی مصیبت کبھی آئی نہیں، بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. تو حضرت سفیان ثوری نے اس بچی سے کہا بیٹا تمہارے اوپر جو مصیبت آئی، تمہارے گھر پر جو آئی، وہ کل کو ٹھیک ہو جائے گی، تم پھر معمول پر آ جاؤ گے. بلکہ بات یہ ہے تمہارے باپ پر جو آئی ہے وہ سب سے بڑی ہے، وہ موت ہے، وہ سب سے بڑی ہے، کیونکہ وہ پلٹ کر کے آنے والا نہیں ہے. جنازے کو دفن کر دیا گیا. دوسرے دن قبرستان میں حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں اسی قبر کے پاس میں اس بچی کو روتے ہوئے دیکھا. بچی کو باپ سے بڑا لگاؤ رہا ہوگا، قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی، یوں کہہ رہی تھی ابا آپ بیمار تھے میں دوائی لا دیتی تھی، آپ سونے کے لیے جاتے میں بستر جھاڑ دیتی تھی اور بچھونے بچھا دیتی، آپ کو اڑا دیتی چادر، اور آپ کو کھانا میں لا کر پروس دیتی. کل کی رات کیسی گزری؟ کیا کسی نے دوائی پوچھی آپ کو؟ کیا کسی نے کھانا پوچھا آپ کو؟ کیا کسی نے بستر جھاڑ کر دیا اور کسی نے آپ کو اوڑھنا اڑایا؟ وہ روتی ہوئی اپنے باپ سے، مرحوم باپ سے باتیں کہی جا رہی تھی. حضرت سفیان ثوری اٹھاتے اور کہتے ہیں بیٹا یہ سوالات اب نہ کر اپنے باپ کو کہ کسی نے کھانا پوچھا، دوائی پوچھی، بستر بچھایا، نہیں. اب یہ پوچھ اپنے باپ سے کل ہم نے جو آپ کو صحیح سلامت دفن کیا، چہرہ ابھی تک سلامت ہے یا نہیں؟ ابھی تک پیٹ سلامت ہے یا نہیں کہ پھاڑ دیا گیا؟ کفن ابھی تک باقی ہے یا چھین لیا گیا ہے؟ یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ کل ہم نے جب دفنایا تھا تو خوشبوؤں میں دفنایا تھا. پوچھ اپنے باپ سے کہیں کیڑے تو نہیں چڑھ گئے آج، کیونکہ یہ ہونے والا ہے اب قبر کی زندگی میں. عزیزان گرامی وقار، اسی لیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب قبرستان جاتے سلام کرتے قبر والوں کو اور اس کے بعد 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر روتے تھے. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا آپ قبر والوں کے پاس کھڑے ہو کر کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے تمہارا اے قبر والوں؟ انہوں نے جو جواب دیا سعید اگر تم بھی سنتے تو روتے. کہا کیا جواب دیتے ہیں قبروں والے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں وہ مجھے جواب دے رہے ہیں کہ اے علی ہمارے گھر والوں نے تو ہمیں صحیح سلامت دفنایا تھا، ہمارے چہروں پر مسلسل آج دن اور رات بچھو چھوڑ دیے گئے، ہمارے چہروں پر آج اور ہماری ناک پر بچھو ڈنک مارتے ہیں، ہمارے بالوں میں جس کو ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں سجایا کرتے تھے پیپ بھر دیے گئے ہیں، اور ہمارے چہرے کی چمڑیاں جھلس گئی. یہ سارے جوابات میرے عزیزوں قبروں والوں کے. اس منزل تک ہر ایک کو پہنچنا ہے، اسی لیے سال گزرنے سے پہلے اپنی زندگی کا احتساب کرو. اللہ رب العزت نے ابھی بھی ہمیں موقع عطا کیا ہے، ابھی تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی، سانس لے رہے ہو، توبہ کر لو، دعائیں کرو کہ مولا کریم ہمارے لیے نیا سال خیر و برکت والا بنا، گناہوں سے بچنے والا بنا. کچھ لوگوں کی حالت یہ ہے
کہ گناہوں پہ گناہ جب ہو جاتے ہیں تو نا امیدی کے شکار ہوتے ہیں. اب کیا ہونے والا ہے, میں تو بہت پاپی ہوں, بہت خطا کار ہوں, مجھ سے تو بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں, اب میں کیا کر سکتا ہوں. نا امیدی کفر ہے میرے عزیز. آپ کو بتاؤں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرماتے ہیں, تمہیں پتا ہے اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا رحم کیسا ہے؟ مسکرانے لگے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ صحرا میں چلنے والا ایک آدمی, غور سے سنیے گا, صحرا ڈیزرٹ, صرف ریت کا میدان, کہیں کوئی جھاڑ نہیں, کوئی عمارت نہیں, کوئی چھاؤں لینے کی جگہ نہیں. کوئی ایک بندہ اپنی اونٹنی پر ساز و سامان رکھ کر کے چل رہا تھا. صحرا کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ راستہ معلوم نہیں ہوتا, ہر طرف تو سیدھا ہی راستہ دکھتا ہے, ڈائریکشن پتہ ہی نہیں ہوتا, چاروں طرف سے آسمان ملا ہوا دکھتا ہے, جیسے سمندر ہے ویسے صحرا ہے. کبھی اگر آپ نے سفر کیا ہو, ہم نے مصر میں دیکھا ہے 200-250 کلومیٹر تک گاڑی چلتی ہے, ایک درخت بھی نہیں آتا, ایک عمارت بھی نہیں آتی صحرا میں. راستے بھول جاتے ہیں لوگ. پہلے کے دور میں تو کوئی نیویگیشن بھی نہیں تھا. تو کوئی بندہ ایسے جو اونٹنی پر ساز و سامان رکھ کر کے سفر کر رہا ہے اور ایک جگہ تھک کر کے سو گیا صحرا میں. سنی ہے, یہ مثال فرما رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تھک کر کے سو گیا اور جیسے اس کی نیند کھلی تو دیکھا اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. کھانے پینے کی جو چیزیں تھی, ساز و سامان تھا, سب اونٹنی کے ساتھ غائب ہو گیا. اب وہ بیچ صحرا میں اتنا حیران اور پریشان, اٹھ کر کے تلاشنے لگا. اب اس کو نہ راستہ دکھائی دے, نہ اپنی اونٹنی دکھائی دے. شدت پیاس کی وجہ سے اب وہ جگہ جگہ پانی تلاش کر رہا ہے, پانی بھی نہیں ملتا صحرا میں. موج سراب جس کو کہتے ہیں نا, موج سراب کیا ہے؟ ریت چمکتی ہے سورج کی دھوپ سے اور انسان کو ایسا لگتا ہے ادھر پانی ہے, اور وہاں تک پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا, ریت ہوتی ہے. وہ اسی پانی کو تلاش کرتے کرتے صحرا میں مر جاتا ہے. صحرا میں بہت لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں, پہلے بہت لوگ مر جاتے تھے جو راستہ بھٹکتے تھے. اب حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ بندہ جس کی اونٹنی غائب ہو گئی, ساز و سامان بھی نہیں, ڈھونڈتا رہا پورا دن پوری رات, تھک ہار کر کے آزا جواب دے گئے. اب نہ پانی ملتا ہے, نہ کھانا ملتا ہے, نہ اپنی سواری ملتی ہے. ایک جگہ آ کر بیٹھ گیا, اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا, کیونکہ اب آزا جواب دے گئے تھے. سخت شدت کی دھوپ, صحرا کی تپتی ہوئی زمین اور بھوک و پیاس کی تکلیف الگ. جیسی ہی وہ لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی, اس کو لگا اب یہ میری آخری سانسیں ہیں, اب مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے. پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے. آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ پاس میں کھڑی ہے, کھانا بھی بھرا ہوا ہے, پانی بھی بھرا ہوا ہے, سب کچھ ہے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں, عرب والے بہت اچھی طرح جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے. پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو اپنی گمشدہ اونٹنی ملنے کا کتنا اچھا لگ رہا ہوگا, کتنی اس کو خوشی ہوئی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو جان میں جان آ گئی, صحرا میں اپنی گمشدہ اونٹنی مل جائے, کھویا ہوا سامان, اپنی گمشدہ سواری اور پانی مل جائے, یہ تو حیات نو کی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو, یہ مثال میں نے بتایا, اسی طرح سے اگر کوئی بندہ گناہوں میں ڈوب گیا ہے, خطاؤں میں ڈوب گیا ہے, کثرت سے گناہ کرتا رہا, پھر تھک ہار کر کے ایک دن واپس آ گیا, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا, جھک گیا, تو اس گمشدہ اونٹنی کے ملنے سے اس صحرا نورد کو جتنی خوشی ہوئی تھی, اللہ کریم اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے. اپنے بندے کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے رب تبارک و تعالی کہ میرا کھویا ہوا بندہ میرے دربار میں واپس آ گیا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے واپس پلٹنے کا. میرے عزیزو نا امید نہ ہو, ہمیں ہمارے جانے سے پہلے حساب کرنے کے لیے مولا نے وقت دیا ہے. پتا ہے آپ کو, یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے یہ
دعا کر 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 کے اپنی امت کے لیے اتنا وقت دلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عرض کیا کہ مولا میری امت کو توبہ کی مہلت دے دے، توفیق دے، مہلت دے۔ کہا کہ مرنے سے 1 سال پہلے تک؟ کہا نہیں، یہ بہت لمبا وقت ہے، پتہ تو نہیں ہے مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے گا کب موت آنے والی معلوم نہیں۔ کہا مرنے سے مہینہ پہلے تک؟ کہا نہیں، یہ بھی وقت زیادہ ہے۔ کہا مرنے سے 1 دن پہلے کوئی توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا مولا 1 دن بھی بہت ہے، اور موقع دے دے میری امت کو، میری امت کو اور موقع مل جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے 1 دن پہلے توبہ کرنے والے کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا اور بھی کم کر دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے موت کا جو گرگرا آتا ہے، یعنی جو ہچکی آتی ہے، فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا اس سے 1 منٹ پہلے بھی توبہ کر لے میں سب معاف کر دوں گا۔ یہ صرف رسول پاک کی اس امت کے لیے، اس امت کا خاصہ ہے۔ مرنے سے 1 منٹ پہلے بھی وہ آ جائے اللہ کی بارگاہ میں، مولا معاف فرما دے گا۔ عزیزان کرام وقار، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے تم آج